الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کو کھولا ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنا انسان کے بس کا کام نہیں اگر قرآن کریم اور اللہ کے رسول اس کو میرے اور آپ کے سامنے نہ کھولتے۔ دنیا کی کوئی طاقت، خواہ وہ سائنسی ہو، کسی بھی اعتبار کی ہو، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی جو حقیقت میرے اور آپ کے سامنے قرآن کریم نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ وہ حقیقت ایسی ہے کہ آج اس کا تقریباً ساری دنیا ہی انکار کرتی ہے۔ مسلمان اس کو مانتے تو ہیں لیکن مسلمانوں کو بھی اس حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ انکشاف کیا ہے؟ قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھی ہے کہ اس دنیا کے حالات جو بہتر ہوتے ہیں یا بگڑتے ہیں، اس میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ دخل انسان کے عملوں کا ہے۔ بھائی سب سے بڑا دخل کس کا ہے؟ انسان کے عملوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل میں ایک اثر رکھا ہے، ایک تاثیر رکھی ہے، ایک قوت رکھی ہے
کہ انسان کا وہ عمل اس پورے نظام پر اچھا یا برا اثر ڈالتا ہے۔ نیک عمل ہو اس کے اثرات آسمانوں تک جاتے ہیں، سمندروں تک جاتے، زمین کے کناروں تک جاتے، لیکن یہ انسان اگر اس بات کو مان لے کہ میرے نیک عمل میں اثر ہے، تو جناب یہ ہر عمل سے پہلے ذرا سمجھے گا، سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا۔ آپ اس انسان کی غلط فہمی دیکھیے، ویسے تو کائنات کی ہر چیز میں کسی نہ کسی اثر کو تسلیم کرتا، اس کا دعویٰ ہے اور صحیح ہے کہ جڑی بوٹیوں میں اثر ہے، تاثیر ہے۔ بھائی پودینہ میں تاثیر ہے یا نہیں؟ آپ میں کوئی اس کے پودینہ کی تاثیر کا منکر ہے؟ کوئی دھنیا میں تاثیر ہے؟ دودھ کے اندر کوئی اثر ہے؟ اس کائنات کی ہر چیز میں تاثیر ہے، انسان اس تاثیر کو مانتا ہے۔ اطباء نے مفردات پر کتابیں لکھی ہیں، کسی طبیب اور حکیم سے پوچھو، وہ ایک ایک جڑی بوٹی کی تعبیر بتاتے ہیں، یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ کیا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی نہ کوئی تاثیر نہ بتاتے ہو، یہاں تک کہ پتھر میں بھی تاثیر ہے۔ بھائی پتھر میں تاثیر ہے یا نہیں؟ بہت سال پرانی بات ہے، وہ میرے کسی بیان میں اس دنیا کا بندہ نہیں ہوں، ویسے کوئی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر میں ٹھنڈے اور گرم کی تاثیر رکھی ہے، تو ایک صاحب میرے ساتھ بحث کے لیے آ گئے۔ میں کہ یار کسی حکیم کے پاس جاؤ، میں نے تو کہنے لگا نہیں جی پتھر میں کدھر سے تاثیر آئی؟ میں نے کہا بھائی جو آپ نمک کھاتے ہو یہ کیا بلا ہے؟ بھائی نمک کیا ہے؟ لوہا ہے؟ تانبا ہے؟ پتھر ہے؟ تو نمک میں تاثیر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں، میں روحانی طور پر بات نہیں کر رہا، اطباء بتاتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، یہ جو پتھر ہے اس کی گرم ہے۔ آپ ذرا حکیموں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، بتائیں گے کہ فلاں جڑی بوٹی کے کیا اثرات ہیں۔ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر اللہ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس میں کوئی نہ کوئی اثر نہ ہو، جس کی کوئی نہ کوئی تاثیر نہ ہو۔ انسان ان تاثیروں کو مانتا ہے۔ اب تو میڈیکل نے ثابت کر دیا ہے کہ سورج کی شعاؤں کی تاثیریں کیا ہیں، چاند کی چاندنی کی تاثیریں کیا ہیں، اندھیرے کی تاثیریں کیا ہیں۔ واہ واہ، اس انسان کی جہالت دیکھیے، ہر چیز کی تاثیر اور اثر کو مانتا ہے، خود کہتا ہے کہ ہمارے عمل کی کوئی تاثیر نہیں، ہمارے عمل کی کوئی تاثیر۔ یہ کہتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں اس میں کوئی اثر نہیں، میں گناہ کرتا ہوں اس میں کوئی اثر نہیں، میں نیکی کرتا ہوں اس میں کوئی اثر نہیں۔ بھائی آپ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہر چیز میں تاثیر ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو کھولا کہ جناب تمہارے اچھے عملوں کی برکتیں، اثرات تمہارے جسم پر، قوم پر، معاشرے پر پڑیں گے، وہ تمہارے ہی عمل کا اثر ہے۔ اور اگر تم گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو اس کا بھی اثر پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعیین بتانے کے لیے آئے۔ آپ سب حضرات نے ابھی رمضان تازہ گزرا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام شب قدر کی تعیین بتانے کے لیے آئے۔ آگے دو صاحب کیا کر رہے تھے؟ ان کے جھگڑے کا اثر پڑا اللہ کے نبی کے دماغ پر کہ اللہ کے نبی بھول گئے۔ اللہ کے نبی کیا ہو گئے؟ اس سے پتہ چلا کہ جھگڑے کا اثر دماغوں تک جاتا ہے، اس سے علم اٹھتا ہے۔
اس سے بھائی کیا اٹھتا ہے؟ علم اٹھتا ہے. یہ ایک تاثیر ہے جھگڑے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں بھول گئے، آپ کو رکعات کی تعداد میں غلطی لگ گئی. سلام پھیر کے آپ نے فرمایا لوگوں تم وضو اچھی طرح کیا کرو، تمہارے ایڑیوں کے خشک رہ جانے کی وجہ سے مجھے نماز میں بھلا دیا گیا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر وضو تھوڑا سا ناقص ہو تو اس سے نماز میں بھول. بھائی ذرا توجہ کرنا، یہ تھوڑا سا نازک سا موضوع ہے جو میں نے شروع کیا، آپ توجہ کریں. تھوڑا سا کوئی علمی بات آتی ہے تو احباب سونے لگ جاتے ہیں، پھر میں بھی سمجھتا ہوں یار میں وقت ضائع کر رہا ہوں. وضو صحیح طرح نہ ہو، اللہ کے نبی پر اثر پڑا کہ اللہ کے نبی نماز میں. اس سے پتہ چلا کہ پاکی کے کمزور ہونے میں اثرات ہیں، لیکن مسلمان اس کو نہیں مانتا. ادھر سے یہ کہتا ہے پودینہ کے اندر اثر ہے، دھنیا میں اثر ہے، دودھ میں اثر ہے، پانی میں اثر ہے. تو جناب یہ جسمانی ڈاکٹر اور حکیموں نے جب اشیاء کے مادی چیزوں کے اثر بتا دیے تو روحانی سب سے بڑے ڈاکٹر اور حکیم جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تمہارے عملوں میں تاثیر ہے. بعض مثالوں سے آپ کو شاید حیرت ہو، لیکن وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. جس طرح حکیم اور اطباء تاثیر سے بتا دیتے ہیں، خلیل نحوی جو تابعین میں سے ہیں اور اطباء میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کھرل ہوتی تھی ایک مہینے میں اس کے اندر جتنی دوائیں اس کے اندر پیسی جاتی تھی تو علامہ خلیل کو سگھا دی جاتی تھی. علامہ بتا دیتے تھے کہ اس پورے مہینہ میں 300 ادویات پیسی گئی ہے، ان میں سے پہلی یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے. اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا. تاریخ میں بڑے بڑے طبیب ہوئے ہیں، وہ 1 منٹوں میں اشیاء کی تاثیریں سمجھ لیتے تھے. اللہ نے ان پر یہ فن رکھا تھا. بھائی جب جڑی بوٹیوں کی تاثیریں حکیم اور ڈاکٹر پہچان سکتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد تم اس برتن کو اچھی طرح صاف کرو گے تو اس برتن کی تاثیر یہ ہے کہ وہ برتن تمہیں دعا دے گا. ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے اس کو. بھائی سمجھ آئیے میری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان سچ بولے گا اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ تاثیر ہے. قرآن کریم نے عملوں کی تاثیر کو بیان کیا. سیدنا آدم علیہ السلام کہاں رہ رہے تھے بھائی؟ جنت میں. اکیلا ہی جوڑا تھا، کوئی بڑی آبادی نہیں تھی. جنت کی ساری نعمتوں میں پل رہے تھے، مزے کر رہے تھے. آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، اور بھول کی بھی ایک تاثیر اور ایک اثر ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا. فَأَكَلَا مِنْهَا، اس درخت میں سے کھا لیا. آگے قرآن اس کی تاثیر بیان کر رہا ہے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جیسے ہی غلطی ہوئی اس کا اثر پڑا کہ فوراً جسم سے لباس اتر گیا. فوراً جسم سے کیا ہو گیا؟ لباس اتر گیا. فوراً جسم سے لباس اتر گیا. اور وہ غلطی تھی، اس کے اثرات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہاں بھیج دیا. اس سے پتہ چلا کہ غلطی میں اثر تھا. شیطان نے بغاوت کی،
فرشتوں کے ساتھ رہنے والا، اللہ کے عرش کے سامنے عبادت کرنے والا، جس وقت اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کی بغاوت نے اثر ڈالا۔ اس کی بغاوت نے کیا ڈالا؟ اثر ڈالا کہ شیطان تھا فرشتوں کے ساتھ رہنے والا، عبادت کرتا تھا اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے بدبخت ہو گیا۔ یہ بدبختی کہاں آئی؟ یہ شیطان کی بغاوت سے آئی۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں جو کچھ یہ زمین پر ہو رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ، لوگوں زمین پر جو فساد بچتا ہے یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے بچتا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں یہ جو کچھ زمین پہ ہو رہا ہے یہ تمہارے گناہوں کے اثرات ہیں۔ اس انسان کی دوگلا پن کو دیکھ لیجئے، یہ پانی کی تاثیر کو تو مانتا ہے، دودھ کی تاثیر کو تو مانتا ہے، جڑی بوٹیوں کی تاثیر کو تو مانتا ہے، حرام مال کی تاثیر کو مانتا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھینس جس کے پاس عقل اور شعور نہیں ہے، اس کی تو ایک ایک چیز میں اثر ہے، اس کے گوشت کی تاثیر الگ ہے اور اس کے دودھ کی تاثیر، تو یہ انسان حرام کھائے تو بھائی اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جگہ آپ علیہ الصلاۃ، وہ مشہور بات کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو سب سے زیادہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا۔ یہ روحانی حکیم طبیب ہے۔ ہم جس طرح ڈاکٹروں کی، حکیموں کی تاثیروں کو مانتے ہیں، اگر ہم قرآن کے بیان کردہ اثرات کو ماننے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اثرات بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرے گا، عذاب قبر اس کی طرف بڑی تیزی سے آئے گا۔ عذاب قبر اس کی طرف سے کیا آئے گا؟ بڑی تیزی سے آئے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، دنیا نے مذاق اڑایا۔ خود ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں کسی جگہ ایک پروگرام میں شامل تھا، اسی طرح سامعین میں سے تھا، وہاں جس صاحب کا خطاب تھا انہوں نے ایک حدیث بیان کی جو میرے ساتھ نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے، جدید تعلیم یافتہ تھے، واپسی پر مذاق اڑاتے آ رہے۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو اچھی طرح کھاؤ، اس کا کوئی لقمہ نیچے نہ گرنے دو، اگر دسترخوان پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو، ہو سکتا ہے اسی میں ساری برکت ہو۔ اور حدیث میں ہے وہ لقمہ کیا دیتا ہے؟ دعا۔ صاف کیا ہوا برتن کیا دیتا ہے؟ دعا۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہ یار ایک کی بیدی مولوی علی گلہ نے لقمہ بھی دعا دیتا ہے، لقمہ بھی کیا دیتا ہے؟ اب عقل الٹی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، ہم چونکہ مادہ پرست ہیں، پیناڈول کی طاقت کا پتہ ہے، بھائی اس دوائی میں اثر ہے، آپ بولتے نہیں یار، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سبحان اللہ میں کوئی اثر نہیں؟ میں نے ابو علی سینا کا ایک لطیفہ آپ کو سنایا تھا، شاید یاد ہو۔ ایک میت کی تدفین پر ایک اللہ والے دعا لگے کروانے، ابو علی سینا بھی وہاں موجود تھے، چونکہ بہت بڑے طبیب ہیں، اشیاء کی تاثیروں کو سمجھتے، تو ان اللہ والوں نے کہا بھائی سورہ ملک پڑھ لیجئے، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیجئے تاکہ اس کے اثر اور تاثیر سے اللہ عذاب قبر کو ٹال دے۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ سورہ ملک کی وجہ سے اللہ کس چیز کو ٹال دیتے؟ سورہ ملک کی تاثیر ہے۔ اب ہمارے انجیکشن میں تو ماشاءاللہ بھائی اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے،
تو یہ اے سی زیادہ طاقتور ہے یا سورہ ملک زیادہ طاقتور ہے؟ ماشاءاللہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا کو تو آپ مانتے ہو، سورہ ملک کے اثر کو مانتے نہیں۔ تھوڑا سا نزلہ ہو رہا، بھائی یہ دہی کی لسی، نہیں بھائی مجھے زکام ہے۔ بھائی تمہاری ایک گلاس کی لسی میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارا زکام بڑھ جائے گا، تو گھر جا کے یہ جو ماں کے سامنے اونچا بولے ہو، ان بولوں میں کوئی تاثیر نہیں، ان میں کوئی تاثیر نہیں۔ یہ جو رشوت لی ہے، یہ جو بے ایمانی کی ہے، اس میں کوئی اثر نہیں۔ کائنات میں اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ آپ پوچھو لکڑیوں کی تاثیر ہے کسی، میں بار بار کہہ رہا ہوں اطباء سے پوچھو جا کے، بتائیں گے اس لکڑی کی کیا تاثیر ہے، اس مسواک کی کیا تاثیر ہے، فلاں چیز کی کیا تاثیر ہے۔ تو وہ اللہ والے کہہ رہے تھے سورہ ملک پڑھ لیجئے تاکہ اللہ اس کی برکت سے کیا کر دے، قبر کی بو علی سینہ بگڑ گئے۔ اس نے کہا بابا جی کیا جھوٹ بول رہے ہو قبر پر کھڑے ہو کر، کدھر سے تاثیر آئی سورہ ملک میں، کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ وہ اللہ والے سنبھلے، ان کا مزاج نہیں تھا، سب کے سامنے بو علی سینہ کو 8-10 گالی نما جھڑکے سنائی۔ جب یہ کہی تو بو علی سینہ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے آپ سے کیا کہا، آپ تو لڑ ہی پڑے ہیں۔ کہنے لگا میں نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے بھی تجھے مسئلہ سمجھایا ہے۔ جب گالی میں اتنی تاثیر ہے، میں نے 3-4 سخت جملے کہے ہیں، ان کے اثر سے تیرا چہرہ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا ہے۔ یعنی میرے الفاظ میں جو بیکار تھے، فضول تھے، ان کی یہ تاثیر ہے کہ انہوں نے تیرا منہ لال کر دیا ہے۔ تو کیا لا الہ الا اللہ میں تاثیر ہی نہیں ہے؟ سورہ ملک میں تاثیر ہی نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ نوجوان سے پوچھو، او انگوٹھی چمک رہی ہے دور سے، بھائی آپ نے انگوٹھی پہن رکھی ہے؟ جی۔ یہ بیچ میں سبز کیا ہے؟ جی یہ فلاں پتھر ہے۔ میں کس لیے پہن رکھا؟ کہنے لگے جی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اچھا بھائی یہ پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں بڑا اثر ہے۔ اب اسی نوجوان کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی پہ دم کرو، اس نے کہا یہ دم بنا ہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہے۔ جناب تمہاری انگوٹھی کے چھوٹے سے پتھر میں تو اثر ہے کہ وہ ٹھنڈا کر رہا ہے ماحول کو، اور سورہ فاتحہ کو کیا سمجھتے؟ سورہ فاتحہ کو کیا سمجھتے؟ اللہ تعالی نے ایک پتھر کی تاثیر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی، فرمایا حجر اسود کو بوسہ دو گے قیامت والے دن کیا کرے گا؟ اس میں تاثیر ہے، اس میں اثر ہے۔ تو بھائیو میں ایک علم کا دروازہ آپ کے سامنے کھولنا چاہ رہا ہوں، اس پر غور کرو، تدبر کرو۔ قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ قوم ثمود اور قوم عاد اور قوم شعیب اور فلاں فلاں قوموں پر جو عذاب آیا ہم نے نہیں بھیجا، یہ ان کی ہاتھوں کی نحوست تھی، ان کے عمل تھے، یعنی ان کے عملوں نے اثر دکھایا ان پر۔ ان کے عملوں نے کیا کیا؟ اثر دکھایا ان پر۔ اور بھائیو انسان کے جسم میں اثر ہے۔ اب ہم گرمی آ گئی ہے تو ہم وہ کپڑا پہنتے ہیں جو ٹھنڈا ہوتا ہے، کہنے لگا جی فلاں چیز کا کپڑا پہنو، اس میں کیا ہے؟ اس میں ٹھنڈک ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ کپڑا ٹھنڈک دے سکتا ہے تو پھر درود شریف بھی ٹھنڈک دے سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا کپڑا جو ہے یہ جسم کو ٹھنڈک پہنچائے اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں ٹھنڈک نہ ہو۔ یہ ہمارا دوغلا پن ہے، کپڑے کی ٹھنڈک کو مانتے ہیں اور درود شریف کی ٹھنڈک کو مانتے نہیں، حالانکہ کپڑے کی کوئی اوقات نہیں ہے درود شریف کے سامنے۔ آج اگر یہ کہہ دیا جائے، ہمارے آقا کا صحیح ارشاد ہے جب تک روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک یہ نظام باقی ہے۔ جب کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نظام کو کیا کر دیں گے؟ اس نظام کو مٹا دیں گے، اس نظام کو مٹا دیں گے۔ کہتے ہو جناب یہ مولویوں والی بات ہے، اور سرکار تمہارے انجیکشن میں یہ اثر ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، کہا آپ کو اب 2 سال تک لگوانے کی ضرورت نہیں، اس انجیکشن کا اثر کب تک جائے گا؟ 2 سال تک جائے گا۔ اگر تمہارے انجیکشن میں 2 سال تک تاثیر ہے
کہ یہ بیماری سے، بھائی چھوٹے بچوں کو انجیکشن لگاتے ہیں کہ نہیں، یہ پولیو اور فلاں، ان کو کان سے پکڑو اس کے موجودین کو کہ جناب یہ 4 مہینے کے بچے کو انجیکشن لگا رہے ہو تاکہ زندگی میں کمر توڑ اور فلاں کمر توڑ اور خسرہ اور فلاں، بتاتے ہیں کہ نہیں؟ ان انجیکشنوں میں اثر ہے کہ ساری زندگی وہ بخار نہیں ہونے دیں گے۔ اس انجیکشن کی تاثیر کو مانتے ہو کہ اس بچے کو 1.5 سال کی یا 6 ماہ کی عمر میں یہ انجیکشن لگے گا، اگر اس کی عمر 80 سال ہوئی تو یہ بیماری حملہ نہیں کرے گی۔ یہ تمہارے انسانوں کا ایجاد کیا ہوا انجیکشن میں یہ طاقت ہے کہ یہ بیماری کو قریب نہ آنے دے، تو تم نے اللہ کے نام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہمارے آقا نے صحیح فرمایا، جب تک اس نظام میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی رکھیں گے، چونکہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پائے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کبھی یہ تاثیریں کھول دیتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، گناہوں میں اثر ہے، گناہوں میں اثر ہے۔ ہم اگر مادی چیزوں کی طرح ان اثرات کو مان لیں تو جناب بندہ پھر گناہ کرنے سے بچے۔ پتہ ہے جس طرح سبزی کا ایک اثر ہے، پانی کا ایک اثر ہے، ہر گناہ کا ایک اثر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا، بیان کر دیا، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس اثر کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کن لوگوں کی بستیاں آئیں؟ بھائی بولو، قوم سمود کی۔ کن کی بستیاں آئیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، فرمایا یہاں عذاب کے اثرات ہیں، کوئی چیز یہاں سے، کوئی بندہ بھی یہاں سے پانی نہ لے۔ اب عذاب کی تاثیر اور اثرات اللہ تعالیٰ نے کس کو دکھا دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے۔ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ۔ چائے کے بہت شوقین تھے، تہجد کے وقت اٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، اور بڑی اسپیشل قسم کی چائے بنتی تھی ان کی۔ خادم سے ایک دن پیالی ٹوٹ گئی اور خادم بھاگ کر گیا، دوسری پیالی لے کر آیا، نئی پیالی۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، یہ جو آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں اتارے، اس کو لفظوں میں تعبیر کرنا مشکل ہے۔ اس موضوع کا تعلق احساسات سے ہے۔ کس سے ہے بھائی؟ پیالی ٹوٹ گئی، خادم بھاگ کر گیا، پرانے زمانے میں وہ کچی پیالیاں ہوتی تھی، لے کر آ گیا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ جب تہجد سے فارغ ہوئے، چائے پیش کی تو 1-2 گھونٹ لگا کے پیالی واپس رکھ دی۔ خادم سے کہا، مولی یحییٰ یہ پیالی کدھر سے لائے ہو؟ لگتا ہے پیالی بدلی ہے آپ نے۔ کہا جی وہ پیالی ٹوٹ گئی تھی، میں دوسری لایا ہوں۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے اس پیالی میں عذاب قبر کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ چائے کے اندر اثرات آ گئے، کس کے؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندلوی کے والد ہیں، چونک گئے کہ یہ کیا؟ بظاہر عقل نے اس کو مانا نہیں، میں یہی تو بات سمجھا رہا ہوں، عقل نے اس کو، بڑے حیران ہوئے، پتہ تھا کہ یہ جس درجے کے انسان ہے غلط نہیں کہتے، خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی دن چڑھا، جس دکان پر گئے تھے وہاں پہنچے، کہا بھائی یہ پیالیاں جو ہیں یہ تم نے خود بنائی ہیں؟ کہنے لگا جی میں نے خود بنائی ہیں۔ غور کرتے کرتے اللہ نے دماغ میں ڈالا، یار مٹی کہاں سے لی ہے ذرا دکھاؤ۔ کہنے لگا اچھا سوچ کے بتاتا ہوں کدھر سے لی۔ تھوڑا سا دماغ پر کہا ہاں فلاں گاؤں کا جو قبرستان ہے نا، یہ مٹی وہاں سے لایا ہوں، یہ مٹی وہاں سے لایا ہوں، یہ قبر کی مٹی ہے۔ ابھی تھی تاثیر اللہ نے دکھا دی کہ نہیں؟ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو بھائی میں مضبوط دلیل بیان کر دیتا ہوں، آپ صحیح بخاری کھولو۔ صحیح بخاری میں 2 باتیں سن لیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ پہنتے تھے،
اللہ کی نبی کی وفات کے بعد وہ جبہ مل گیا ہماری ماؤں میں سے حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو. حدیث میں ہے وہ جبہ سنبھال کے رکھتی. پورے مدینہ میں جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا پانی پیالے میں ڈال کے اماں جی کے دروازے پر آتے, اماں جی ہمارے گھر میں فلاں کو بخار ہے. حضرت ام سلمہ کیا کرتی, حضور علیہ السلام کا جبہ کا ایک ہلکا سا کنارہ اس پیالے میں ڈبو دیتی. اور محدثین نے لکھا ہے جس بخار والے کو وہ پلا دیا جاتا اللہ تعالیٰ اس کے بخار کو دور کر دیتے. اب اللہ کے نبی کے پسینہ مبارک میں تاثیر ہے یا نہیں؟ آپ سب کو مزہ آیا سبحان اللہ کا آپ نے. اور اگر کہیں ہمارے جو جذباتی اور جوشیلے عاشقین ہیں ان میں اگر میں اس طرح کے واقعات سناؤں تو میرے اوپر پیسے برسائیں گے, کریں گے کہ نہیں؟ اگر کانٹا تبدیل کر کے ان کو کہہ دو کہ جب اللہ کے نبی کے پسینہ میں یہ طاقت ہے تو اللہ کے نبی کے جسم سے نکلنے والے نماز میں کیا طاقت ہوگی, وہی میرے اوپر پیسے برسانا بھی بند کر دیں گے, وہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہی تو ہمارا دوغلا پن ہے, یہی تو ہمارا کیا ہے, دوغلا پن ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ انتہائی فصیح و بلیغ, کسی نے پوچھ لیا آپ کی زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے, فرمایا یہ تمہیں بتاؤں یہ فصاحت و بلاغت کہاں سے آئی؟ میری والدہ خادمہ اور باندھی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی, اور حضرت ام سلمہ کے گھر کو میری والدہ سنبھالا کرتی. میں جب پیدا ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بوڑھی تھی, میری والدہ گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی, میں روتا تو اماں جی مجھے, چونکہ حضرت حسن بصری پلے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں, انہوں نے پالا بیٹوں کی طرح. کہنے کہ بعض مرتبہ میں روتا تھا, میری ماں کسی کام سے گئی ہوتی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی چھاتی مبارک بڑھاپے میں میرے منہ میں ڈال دیتی. اس کا اثر ہے کہ آج بھی میری زبان میں فصاحت و بلاغت ہے, آج بھی کیا ہے میری زبان میں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات اور برکتیں اتنے دور تک ہیں, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اللہ اس کی زبان میں ایسی مٹھاس, ایسی خوشبو پیدا کرتے ہیں کہ وہ خوشبو آسمانوں تک جاتی ہے. یہ حدیثیں جب سامنے آتی ہیں غیر مسلم تو کیا ہم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, انہیں اسی وقت کہتے ہیں جناب تمہارے پولیو کے قطروں میں تو اثر ہے, تو جناب قرآن میں اثر نہیں ہے. بھائی میری بات کون سمجھ گیا؟ بھائی سمجھ گئے؟ یہ تو تھی ساری تمہید. اب آئیے اگلی بات جو مجھے اس سے سمجھانا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو تمہارے مال میں نحوست پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق سے برکت اٹھا لیتے. عدد تو کروڑوں میں رہتا ہے لیکن اس رزق میں برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی, حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک مشہور ارشاد ہے, فرمایا گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ دل کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم, آگے کیا ہے, ما کانوا یکسبون. بھائی توجہ کرو سارے, میں جان کے روکتا ہوں, مجھے پتا آپ کون سا حافظ ہے, آپ کو کون سا آگے سے آتا ہے, تو میرا مقصد سننا نہیں ہوتا, میرا مقصد آپ والوں کو تھوڑا سا متوجہ کرنا ہوتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, بل ران علی قلوبہم, بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. کیوں؟ ما کانوا یکسبون, انہوں نے جو عمل کمائے, انہوں نے جو گناہ کیے, ان کے گناہوں نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا, زنگ چڑھا دیا. اب ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی سگریٹ نہ پیو, صحیح کہتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے دل, بھائی دل کے امراض, دل کے مریض کو سگریٹ پینا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں,
کہ سگریٹ نہ پیو، اس سے کیا ہوتا ہے دل؟ بھائی سیاہ ہوتا ہے کہ نہیں دل؟ آپ ہمیں تصویریں نہیں دکھاتے، ڈاکٹر حضرات دکھاتے ہیں فلاں فلاں گندگیاں استعمال، فلاں منشیات سے دل کا کیا حال ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بالکل صحیح۔ قرآن کریم کہہ رہا، میں ڈاکٹروں کی بات کا رد نہیں کر رہا، ڈاکٹر صحیح کہہ رہے، جس طرح جسمانی غذاؤں سے دل سیاہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ سے بھی دل کیا ہوتا ہے۔ ہم ڈاکٹر کی مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، حالانکہ ڈاکٹر بھی صحیح کہہ رہا ہے، وہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب گناہ کرتے ہو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، وہی ڈاکٹر جو کہتے ہیں سگریٹ سے دل سیاہ ہوتا ہے، اس حدیث کو مانتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب تم اور لین کے ڈاکٹر ہو، وہ تمہیں روحانیت کا کیا پتا، تمہیں روحانیت کا کیا پتا۔ اس لیے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کی برکت کو چھین لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دوسروں کے دلوں سے اس کے احترام کو نکال لیتے۔ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا اللہ کے نیک بندے، ان کو مرے ہوئے دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی، آج بھی جب نام لیتے ہیں تو بھائی دل میں احترام ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ احترام کہاں سے آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تنہائی میں اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نیکی میں تاثیر اور اثر رکھا ہے، یہ نیکی دوسروں کے دلوں میں احترام پیدا کرتی ہے۔ دوسروں کے دلوں میں کیا کرتی ہے؟ احترام۔ اگر نہیں سمجھ آتی واقعہ سنا دوں، مشہور سا واقعہ، میں دلیلیں کوشش کرتا ہوں عام واقعات سے یہ نفیس دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ حضرات کو پتا ابرہہ بیت اللہ پر حملے کے لیے آیا، بھائی سمجھ گئے؟ آ کے کس کے اونٹ پکڑے؟ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم مذاکرات کے لیے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابرہہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، جب اس کو پتہ چلا مکہ کا بڑا سردار آ رہا ہے تو تخت سے اٹھ کر کہاں بیٹھ گیا؟ زمین پر بیٹھ گیا، زمین پر بیٹھ گیا۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ کہنے کہ اس شخص کے چہرے میں ایسی وجاہت اور وقار اور نورانیت ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا میں کب اپنے تخت سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضور کی برکت سے کیا تھے؟ انوارات تھے، اور یہی انوارات چلتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ یہی انوارات کس سے چلتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت سے۔ سجدہ سے ایک خاص قسم کی روحانیت پیدا ہوتی ہے، نیکی اور تقوی کے اثرات ہیں۔ بھائیو اگر ہم ان اثرات کو سمجھ جائیں تو میرے اور آپ کے لیے نیکی کرنا بالکل آسان ہے، میرے اور آپ کے لیے نیکی کرنا بالکل۔ آج ہم دھوپ سے بچتے ہیں کہ دھوپ کی تاثیر گرم ہے، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گناہ کی تاثیر گرم ہے۔ اہل علم کے یہاں یہ بحث چلی ہے کہ گناہ کی تاثیر کیا ہے۔ بھائی ایک دقیق، ایک بڑی نفیس بات ہے، سمجھو گے آپ حضرات؟ نماز جنازہ میں اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی اس میں کیا ہے؟ اے اللہ میری غلطیوں کو کس کے پانی سے دھو دے؟ برف کے، بماء الثلج کے الفاظ ہیں یا نہیں؟ اے اللہ میرے گناہوں کو برف کے ٹھنڈے پانی سے دھو دے۔ آپ اس حدیث پر غور کرو، اللہ کے نبی یوں بھی کہہ سکتے تھے میرے گناہوں کو کس سے دھو دے؟ پانی سے۔ گرم پانی سے نہیں کہا، کس پانی سے کہا؟ محدثین ایسی جگہ سر جوڑ کے بیٹھتے کہ اللہ کے نبی نے ٹھنڈے پانی سے کیوں کہا؟ ٹھنڈے پانی سے کیوں کہا؟ گناہ کی تاثیر گرم ہے۔ آپ دیکھیں گے شرابی بھڑکے گا، بہت زیادہ بدتمیزی کرے گا۔ آپ نے دیکھا حرام کمانے والا چوڑا ہو کے چلے گا۔ اور بھائی سمجھے،
آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، آئے ہائے، میں ایک مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، کہنے لگے یار میرے ایک دوست ہے، وہ اس وقت پنجاب کے ڈائریکٹر تھے. چلو آپ کو اس طرح کی بات مجھے سنانی نہیں چاہیے، لیکن جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ اس وقت پنجاب کے ایک بہت بڑی ایجنسی کے ڈائریکٹر تھے. کہنے لگے یار ان کو ساتھ لے کے جانا ہے، ان کا کوئی کام ہے. ہم دفتر میں رکے، میں تو جانتا نہیں تھا، میں پیچھے بیٹھ گیا. میرے بھائی ان کے بے تکلف دوست تھے، آگے چلے گئے، ان کے پاس بیٹھ گئے. وہ اس وقت میٹنگ کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے سرکاری افسر جب کرسی پر ہو تو یہ بہت بڑی بلا ہوتی ہے. تو وہ اپنے موڈ میں تھا. میرے بھائی نے اسے کہہ دیا یار جلدی کرو یار چلنا ہے. وہ میرے بھائی کے ساتھ گل پڑ گئے، بے تکلف یار، او یار تو چپ کر، تینوں کی جلدی، 3-4 سنائی. وہ خاموش بیٹھ گئے. میٹنگ پوری ہوئی. میٹنگ پورے ہونے کے بعد آ کے گاڑی میں بیٹھے. گاڑی میں بیٹھ کے میرے جو بھائی تھے انہوں نے بازو چڑھا لیے. اتنی اس کی طبیعت صاف کی، وہ چپ بیٹھا ہے. اب یاروں کی گالیاں تو سننی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا تو میرے نال بولیا کہ میں، اب وہ چپ کر کے بیٹھا. جب ساری بڑاس نکال لی نا، وہ کہنے لگا یار حافظ بات یہ ہے کہ جس وقت ہم کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہم فرعون کے تخت پر ہوتے ہیں، اس لیے کرسی پر بیٹھ کر میں جو بھی کروں اس کا گلہ. اب بھائیو مجھے ایک بات بتاؤ، جب اس کرسی میں اثر ہے تو سجدہ میں کوئی اثر نہیں. سرکاری ملازم گھر آئے تو بندے کا پتر ہے، جب جا کے کرسی پر بیٹھے تو زبان سے گالیاں نکلتی ہیں. تو بیت اللہ کے طواف میں کوئی اثر نہیں، زمزم میں کوئی تاثیر نہیں، روزہ کے کوئی اثرات نہیں، قرآن کی تلاوت کی کوئی مٹھاس نہیں، بوڑھی ماں کے پاؤں دبانے میں کوئی برکت نہیں. ہلکی سی دوائی تمہارے مچھروں کو بھگا سکتی ہے، تو کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیاطین کو نہیں بھگا سکتے؟ تمہاری اگربتی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے بھگا دیتی ہے، تو اعوذ باللہ شیاطین کو نہیں بھگا سکتی؟ پتھروں کی تاثیر کو ماننے والے قرآن کی تاثیر کا انکار کرتے، گھٹیا سے گھٹیا جڑی بوٹیوں کی تاثیروں کو ماننے والے لا الہ الا اللہ کی تاثیر کا انکار کرتے ہیں. وہ کرے انکار، یہ مسلمان تو نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرتا ہے. جب اس کے نبی نے کہہ دیا جو لوگ ٹیکس زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بزدل بنا دیتا ہے. پورا عالم اسلام اسرائیل کے سامنے زیرو بنا بیٹھا ہے کہ نہیں؟ زیرو بنا بیٹھا ہے. انڈیا 2-4 دن سے بڑھ کے مار رہا ہے. پاکستان اگر تھوڑا سا سر اٹھائے گا دیکھنا ہندو کدھر جاتا ہے، ہندو کدھر جاتا ہے. یہ اثرات ہیں، ہم ان اثرات کو محسوس کریں. میں آپ کو شاید آپ بعض باتیں سمجھ نہ آئے. آج بھی مدینہ منورہ جاؤ، حضور کے زمانے کا مدینہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ نیچے چلا گیا. اگر 100 فٹ نہ ہو تو 15-20 فٹ تو ضرور نیچے چلا گیا ہوگا. آج بھی مدینہ میں چلو ذرا آنکھیں بند کر کے وہاں مراقب ہو تو صحابہ کرام کے قدموں کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں. آج بھی میدان احد جاؤ، ان نفوس کے اثرات ہیں، ان نفوس کی تاثیریں. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کیوں آنکھیں چشمے کی طرح جاری ہو جاتی ہیں؟ 1400 سالوں سے پتہ نہیں کس کس اللہ کے ولی نے یہاں کیسے کیسے آنسو بہائے ہیں. اس کا اثر ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پتھر دل بھی رونے. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اثرات ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے سارا زور قرآن کریم کی 2 آیتوں کو سمجھانے میں لگا دیا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ. قرآن کریم ایک جگہ یہ کہہ رہا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ.
قرآن کریم ایک جگہ یہ کہہ رہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں اللہ نے ہر نیکی میں اثر رکھا ہے, اس کا اثر بہت اعلیٰ ہے, اور ہر گناہ میں ایک نحوست ہے, ہر گناہ میں ایک نحوست ہے. بھائیو میری بات سنو, آج میں علامہ ابن قیم کو دیکھ رہا تھا نماز سے پہلے, کیا قیمتی جملہ علامہ ابن قیم نے فرمایا. علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ زہر جسم پر اتنا اثر نہیں چھوڑتا جتنا اثر گناہ جو ہے وہ انسان کے دل پر چھوڑتا ہے. زہر جو ہے, ہم زہر کے اثر کو مانتے لیکن گناہ کے اثر کو نہیں مانتے. ہم سگریٹ کے اثرات کو مانتے لیکن سبحان اللہ الحمدللہ کے اثرات کو نہیں مانتے. ابھی گرمی ہے, غسل کر کے آئے ٹھنڈا پانی کا, کہتے ہیں ماشاءاللہ جی فریش ہو گئے, اور ہو بھی جاتے. جناب جب پانی میں یہ تاثیر ہے کہ یہ میرے بے چین جسم کو پرسکون کر دیتا ہے, تو اللہ کی قسم نماز جمعہ میں بھی وہ تاثیر ہے کہ یہ تڑپتی روح کو پرسکون کر دیتی ہے. ہم تھوڑا سا محسوس کریں, ہم تھوڑا سا کیا کریں. اس لیے میرے بھائیوں آج نوجوانوں کو کہو, 2-4 دن پہلے میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں, بڑی میٹھی چیز ہے اور ہم مولوی میٹھا کھانے میں بدنام ہے. میں نے کہا کھاتے کیا؟ نہیں مفتی صاحب میرا وزن بڑھ جائے گا. کیا وزن بڑھ جائے گا؟ بھائی آپ کھانے میں اتنے حساس ہو کہ 2 چمچ آپ کا وزن بڑھا دے گی, تو روحانی طور پر آپ کچھ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ مجھے کتنا نقصان دیتا ہے, یہ نماز کا چھوڑنا مجھے کتنا نقصان دیتا ہے. اطباء نے لکھا ہے اگر کسی بندے نے 15 سال کی, کسی بچے نے 15 سال کی عمر میں زہر کھایا ہے تو بعض زہر ایسے ہوتے ہیں کہ 100 سال کی عمر میں جب اس کی وفات ہونے لگتی ہے تو زہر پوری صدی کے بعد دوبارہ اپنا اثر ڈالتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو عائشہ سے فرمایا عائشہ خیبر میں جو مجھے زہر دیا گیا تھا آج اس زہر کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے میری رگ کٹ رہی ہے. محدثین نے کہا وہ ایسا خبیث زہر اللہ کے نبی کو دیا گیا تھا, اور زہر کی تاثیر ہے زندگی میں کبھی کھا لیا جائے تو موت کے وقت بعض زہر اپنا اثر ڈالتے ہیں. جناب اثر زہر کے اس اثر کو ہم مانتے, لیکن کسی نے 20 سال 25 سال کی عمر میں ماں باپ کی نافرمانی کی ہے, اب آخری لمحات میں زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. جناب جب زہر اپنا اثر موت کے وقت دکھا سکتا ہے, زندگی کی نافرمانی ابھی موت کے وقت زبان پر کلمے کے جاری ہونے کو روک سکتی ہیں. یا اگر اس کو مانا ہے تو ان کو بھی مانو, اگر ان کو نہیں ماننا پھر ان کو بھی نہ مانو. یہ کیا بات ہوئی؟ دھنیا اور پودینے کی تاثیر کو مانتے ہیں, سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تاثیر کو نہیں مانتے. انصاف یہ ہے یا دونوں کو نہ مانو یا دونوں کو مان لو. ہم نے اس کو بھی مان لیا, اس کو بھی مان لیا. جب عام ڈاکٹر غلطی نہیں کر سکتا تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرمائے.